سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَاهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُم بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. صدق اللہ العظیم. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 125 اور 126 کی تلاوت کی گئی. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، کہ ہم نے بیت اللہ کو، اس گھر کو، مثابۃ للناس، لوگوں کے بار بار آنے کی جگہ بنا دیا ہے، وَأَمْنًا، اور امن و امان کی جگہ بنایا ہے، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ بنا لیجئے، وَعَاهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ، اور ہم نے حکم دیا تھا ابراہیم علیہ السلام کو اور اسماعیل علیہ السلام کو، ان طہرا بیتیا، کہ وہ میرے گھر کو خوب صاف ستھرا رکھیں، للطائفین والعاکفین والرکع السجود، طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، اور نماز پڑھنے والوں کے لیے. اس آیت میں اس سے پہلے عرض کیا تھا کہ یہاں سے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ شروع کیا ہے، اور ابھی تک بنی اسرائیل کا تذکرہ تھا. اب امت محمدیہ کا براہ راست تذکرہ شروع کرنے سے پہلے ابراہیم علیہ السلام سے شروع کیا ہے، اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام کی 2 اولادوں میں اسحاق علیہ السلام کا ان کا تذکرہ ہو چکا بنی اسرائیل کے ذمہ. اب جو ان کی دوسری اولاد تھی اسماعیل علیہ السلام، ان کا اور اسماعیل علیہ السلام ہی کی اولاد میں آخری نبی پیدا ہوئے. تو شروعات چونکہ جب قبلہ تبدیل ہوا اور ابھی تک جو سابقہ امتیں تھیں وہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نمازیں ادا کرتی تھیں، اور جب اس امت کو حکم ملا کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا، تو لوگوں نے بہت زیادہ سوالات کیے اور شکوک اور شبہات پیدا کرنے کی کوشش کی. تو اسی لیے اس خانہ کعبہ کی تعمیر اور خانہ کعبہ کا مقام اور مرتبہ، اس کو بیان کیا گیا ابتدائی چند رکوع میں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے بیت اللہ کو لوگوں کے لیے مثابہ بنا دیا ہے. مثابتن کے 2 معنی ہیں. ایک معنی یہ ہے کہ بار بار لوگوں کے آنے کی جگہ. مثابہ کہتے ہیں کوئی ایسی جگہ جہاں انسان بار بار جائے لیکن اس کے باوجود اس کا دل نہ بھرے، بار بار جانے کی تمنا کرے، ایسی جگہ کو کہتے ہیں مثابہ. اور واقعتاً اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کو، بیت اللہ کو، یہ مقام عطا فرمایا، اور آج سے نہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے وعدہ کیا تھا. جب سے ہر دور میں لوگ وہاں جاتے رہے اور اس کا طواف کرتے رہے اور حج اور عمرہ کرتے رہے. بعد میں اسلام آنے کے بعد اس کا طریقہ تھوڑا بدلا گیا، لیکن یہ طواف اور وہاں کا حج یہ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے جاری تھا.
ساری دنیا سے لوگ وہاں آتے اور آ کر اس جگہ کا طواف کرتے، اس جگہ کو دیکھتے، اور پھر اسلام کے آنے کے بعد تو اب بہت بڑی تعداد میں لوگ جاتے ہیں۔ جو نہیں جا پاتا اس کے اندر یہ تمنا اور آرزو رہتی ہے کہ اللہ ہم کیسے ایک بار تو کم سے کم زندگی میں وہاں پہنچ ہی جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو پہنچائے، بار بار پہنچائے۔ اور جو چلا جاتا ہے اس کی آرزو اور تمنا اور زیادہ بڑھ جاتی ہے ایک بار دیکھنے کے بعد، کہ ہم بار بار اس کے پاس آتے رہیں اور ہر نماز میں اسی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ دنیا میں کہیں بھی مسلمان ہو خانہ کعبہ کی طرف ہی رخ کر کے نماز پڑھتا ہے۔ تو وہ ایسی جگہ اللہ نے بنا دی کہ مثابۃ للناس، بار بار لوگوں کے آنے کی جگہ، اس کی طرف اس کی رغبت۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ اے اللہ، ہم نے اپنے گھر والوں کو آپ کے حکم کی وجہ سے اس بے آب و گیا وادی میں چھوڑ دیا۔ اللہ نے حکم دیا تھا کہ اپنی بیوی اور بچے کو لے جا کے چھوڑ دو، ہم نے چھوڑ دیا وہاں۔ تو جس وقت چھوڑا تھا ابراہیم علیہ السلام نے، اس وقت تو وہاں کچھ بھی نہیں تھا، نہ کوئی درخت تھا، نہ کوئی مکان تھا، کچھ بھی نہیں تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت دعا مانگی تھی کہ اے اللہ، ہم نے یہاں لا کر اپنے آپ کے حکم سے اپنے بیوی بچوں کو جو چھوڑا ہے، آپ ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم، آپ ایسا کر دیجئے کہ لوگوں کے قلوب یہاں کی طرف متوجہ کر دیجئے کہ لوگ خوب آئے جائیں۔ بھئی جہاں زیادہ آمد و رفت ہوتی ہے وہ چیزیں آباد ہو جاتی ہیں، تو آپ لوگوں کے قلوب متوجہ کر دیجئے۔ تو جو لوگ وہاں پہنچ جاتے ہیں یا نہیں پہنچ پاتے، جانے کی تمنا رہتی ہے، تو وہ ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کی قبولیت کی وجہ سے ہوتی ہے۔ یعنی جو پہنچ گیا تو سمجھیے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا جو مانگی تھی، اس دعا کو قبول کر کے، اس بندے کو قبول کر کے وہاں پہنچا دیا۔ یا نہیں پہنچ پایا تو جانے کی تمنا ہی اگر کسی کے دل میں ہے تو یہ بھی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی ان کی دعا کے حق میں قبول کر لیا۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، اور ابراہیم علیہ السلام نے ایک دعا اور مانگی تھی کہ یہاں لوگ آتے جاتے رہیں اور اس شہر کو امن و امان والا شہر بنا دیجیے، اس لیے کہ جہاں امن و امان ختم ہو جاتا ہے، فتنہ اور فساد اور لڑائی اور جھگڑا ہوتا ہے، وہ شہر بھی پھر آباد نہیں ہو پاتے، اجڑ جاتے ہیں۔ شہر کی آبادی کے لیے امن و امان شرط ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے اس شہر کو، اس گھر کو بار بار آنے کی جگہ بھی بنایا اور امن و امان کا مرکز بھی بنایا۔ ایسا امن و امان کہ صرف انسانوں کو نہیں، یعنی ایک تو اللہ تعالیٰ نے مقدر کر دیا کہ وہاں فتنہ اور فساد نہیں ہوگا، اور حکم بھی دیا کہ یہاں پر کوئی ایسا کام نہ کرو جس سے لوگوں کو تکلیف ہو۔ چنانچہ زمانے جاہلیت ہی سے اگر کوئی شخص وہاں، یعنی اس زمانے میں ذرا سی بات پر جہاں لڑائی اور جھگڑے ہو جاتے تھے، لیکن اگر کوئی حرم میں آنے کے بعد اپنے باپ کے قاتل کو بھی دیکھتا تھا تو اس کو کچھ نہیں کہتا تھا۔ اس زمانے میں، یعنی زمانے جاہلیت میں، اسلام کے آنے سے پہلے بھی لوگوں کے دل میں اس جگہ کی عظمت تھی کہ وہ اپنے باپ کے قاتل کو بھی وہاں پر اگر مل جاتا تھا کچھ نہیں کہتے تھے۔ اللہ نے ایسے امن و امان کی جگہ، اللہ نے قرآن میں ایک جگہ فرمایا کہ آپ دیکھتے نہیں کہ حرم کے باہر کس طرح سے لوگ ایک دوسرے کو قتل کر دیتے ہیں، اچک لیتے ہیں، لیکن یہاں آنے کے بعد سب محفوظ ہو جاتے ہیں۔ اور پھر اسلام کے آنے کے بعد تو اور زیادہ اس کی حفاظت کے وعدے کیے گئے اور احکامات دیے گئے، حتیٰ کہ وہاں کے جانور کا شکار کرنا، حرم کے پرندوں کو مارنا، وہاں کے جانور کا شکار منع کر دیا گیا۔ جانور تو چھوڑیے، وہاں کی خود رو گھاس اس کا اکھاڑنا، خود رو درخت اس کا اکھاڑنا بھی منع ہے۔ یعنی ساری چیزیں محفوظ ہیں، حرم کے اندر کا جو علاقہ ہے سب کچھ محفوظ کر دیا اللہ، ایسا امن و امان پیدا فرما دیا۔ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور پھر فرمایا کہ ہم نے مقام ابراہیم،
اور آپ مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ بنا لیجیے۔ اب یہ مقام ابراہیم کیا ہے؟ بعض لوگوں نے کہا مقام ابراہیم سے مراد پورا حرم ہے، پوری مسجد ہے یا پورا حرم کا حصہ ہے، یعنی کہیں بھی آپ وہاں نماز پڑھیے، اس کو نماز کی جگہ بنا دیجیے۔ یا مقام ابراہیم جو مشہور ہے، جو ایک پتھر ہے جس پتھر پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کو تعمیر کیا تھا، تو وہ پتھر جنت کا پتھر ہے سر، وہ جنت سے، جیسے حجر اسود جنت سے آیا ہے، ایسے ہی وہ پتھر بھی جنت سے آیا تھا۔ اس پہ کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ بنایا تھا۔ جب دیواریں بلند ہو گئیں تو وہ پتھر خود بخود اٹھ جاتا تھا، جہاں ان کو پتھر رکھنا ہوتا تھا تو وہ لفٹ کر گویا کام کرتا۔ تو اس پتھر میں ابراہیم علیہ السلام کے پیروں کے نشان بن گئے تھے۔ وہ پتھر پہلے تو خانہ کعبہ کے بالکل دروازے کے قریب وہاں لگا ہوا تھا، لیکن بعد میں چونکہ جب اس کا حکم تھا کہ نماز وہاں پڑھو، تو طواف کے بعد 2 رکعت جو نماز پڑھی جاتی ہے واجب ہیں، لوگ وہیں پر نماز پڑھنے کی کوشش کرتے تھے۔ تو بھیڑ جب زیادہ بڑھ گئی، مسلمانوں کی آمد زیادہ ہونے لگی، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے میں اس پتھر کو جہاں آج نصب ہے وہاں رکھوا دیا تھا، ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور اس کے بعد ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے تک وہ خانہ کعبہ سے، جیسے حجر اسود لگا ہوا ہے ایسے ہی وہ پتھر بھی اسی میں لگا ہوا تھا، لیکن ہجوم کی کثرت کی وجہ سے لوگ نماز پڑھتے تھے، طواف والوں کو دقت ہوتی تھی، تو اس لیے اس کو پیچھے کر دیا گیا۔ اور اب تو اتنا مجمع ہو گیا کہ اب وہاں جس جگہ ہے وہاں بھی نماز پڑھنا مشکل ہوتا ہے۔ تو اصل تو وہی ہے، اگر کسی انسان کو موقع ملے تو طواف کے بعد اسی جگہ پر نماز پڑھنا افضل ہے، لیکن اگر بھیڑ بھاڑ ہو تو اس کے قریب جہاں بھی جگہ مل جائے وہاں پڑھ لیں، ورنہ پورے حرم میں کہیں بھی پڑھ لے، سب تک ادا ہو جاتی ہے۔ طواف دوگانہ جو طواف کے بعد دوگانہ ادا کی جاتی ہے، لیکن خاص طور سے حکم دیا تھا کہ اس جگہ کو، مقام ابراہیم کو اپنے نماز پڑھنے کی جگہ بنا دیں۔ تو وہ پتھر آج بھی موجود ہے، اب تو اس کو بڑی حفاظت سے، ورنہ پہلے زمانے تک، ابھی چند سالوں پہلے تک، یعنی پچھلی صدی تک، اس پتھر کو لوگ لے کر آتے تھے، جس کے تعلقات ہوتے تھے وہ جاتا تھا اور اس پتھر میں پانی ڈال کے اور اس سے پھر نکال کے لوگ پیتے تھے برکت کے، کہ ان کے قدم کی برکت مل جائے۔ لیکن اب گورنمنٹ نے پورا اس کو ایسا محفوظ کر دیا ہے کہ وہ اس کو چھو بھی نہیں سکتا۔ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اور اسماعیل علیہ السلام کو، ان کے بیٹے، ان کو حکم دیا تھا کہ ہمارے گھر کو صاف ستھرا رکھیں، خوب زیادہ صاف ستھرا رکھیں۔ کس کے لیے؟ طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے اور نماز پڑھنے والوں کے لیے۔ یہ آج بھی الحمدللہ اس پر عمل ہوتا ہے، اور صفائی کا ایسا نظام ہے کہ ہزاروں لوگ طواف کرتے رہتے ہیں اور اسی کے ساتھ صفائی بھی چلتی رہتی ہے، اور دن میں 3-4 مرتبہ خوب صفائی ہوتی ہے اور پانی ڈال کے صفائی ہوتی ہے، لیکن ایسا صفائی کا نظام ہے کہ کسی کو کوئی تکلیف بھی نہیں ہوتی اور پورا حرم صاف بھی رہتا ہے۔ تو یہ صفائی کا اہتمام آج بھی خوب اچھی طرح سے ہوتا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بیتی، میرا گھر، ایک تو وہ بھی اللہ کا گھر ہے خانہ کعبہ، باقی جتنی مساجد ہیں یہ بھی المساجد بیوت اللہ، تمام دنیا کی مساجدیں اللہ کا گھر ہیں۔ اللہ کا گھر ہونے کا مطلب یہ ہے، اللہ کا گھر جیسے ہمارا اور آپ کا گھر ہوتا ہے تو ہم لوگ وہاں رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو کوئی جسم نہیں ہے کہ وہاں جا کر رہے اللہ تعالیٰ، یہ نسبت اللہ کی طرف، جیسے ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی جو حضرت صالح علیہ السلام کے لیے پیدا کی تھی اللہ نے پہاڑوں سے، اس کو کہتے ہیں ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی تھی۔ اس کا مطلب نہیں اللہ کی پیدا کی، اللہ کے حکم سے پیدا ہوئی تھی، اس لیے اس کی نسبت اپنی طرف کر لی۔ تو ایسے ہی اس گھر کی جو نسبت ہے وہ اس لیے نہیں کہ اللہ تعالیٰ وہاں رہتے ہیں، بلکہ اس کے مقام اور مرتبے کو بیان کرنے کے لیے کہ اس کی نسبت چونکہ میری طرف ہے، میرے لیے بنایا گیا ہے، خاص میری عبادت کے لیے بنایا گیا، اس لیے اس کی نسبت کی اپنی طرف کہ بیتی، میرا گھر۔ پھر حکم دیا، کس چیز کا حکم دیا؟ کہ میرے گھر کو خوب صاف ستھرا رکھو،
خوب زیادہ صاف ستھرا رکھو، گندا نہ ہونے دو۔ کس کو حکم دے رہے ہیں؟ اپنے اس پیغمبر کو جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنا خلیل بنایا تھا، اپنا دوست بنایا تھا۔ ان کی قربانیاں اور ہر حکم پر انہوں نے جس طرح سے اللہ کے ہر حکم کو پورا کیا، اس کی وجہ سے اللہ نے ان کو جو مقام عطا فرمایا، اپنا خلیل بنایا، اور خلیل بنانے کے بعد ان کو یہ مقام عطا فرمایا کہ بعد میں اس کے بعد جتنے پیغمبر اور رسول آئے سب انہی کے خاندان اور انہی کی اولاد اور انہی کی نسل سے، کسی دوسری نسل سے پھر کوئی پیغمبر اور رسول نہیں آیا، سب انہی کی نسل سے آئے۔ یہ اللہ نے مقام اور مرتبہ عطا فرمایا تھا ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام، ان کا بھی مرتبہ اور مقام کیسا بلند تھا، یعنی کتنی بڑی قربانی کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو پیش کر دیا۔ یقیناً باپ کے لیے بھی بہت بڑا حکم تھا کہ ایک بچے اپنے بیٹے کے بارے میں کہا جائے کہ اس کو قربان کر دو، لیکن خود وہ چھوٹا بیٹا جس کی عمر ابھی دوڑنے چلنے پھرنے کی ہوئی تھی، جب ابراہیم علیہ السلام نے ان سے کہا کہ ہم نے خواب دیکھا ہے کہ ہم تمہیں ذبح کر رہے ہیں، تو انہوں نے کہا یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین، اے میرے ابا آپ کو جو حکم ملا ہے آپ اس کو پورا کر دیجئے اور آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ اب یہ کہہ دے صرف یہ نہیں کہا آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے، اس میں دعویٰ ہو جاتا، یعنی چھوٹا سا بچہ کیسی اللہ تعالیٰ نے ان کو سمجھ عطا فرمائی تھی، کہا انشاءاللہ، یعنی میں اللہ کے بھروسے پر کہتا ہوں کہ آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے، آپ کو جو حکم ملا آپ پورا کر دیجیے۔ لے جا کے چھری چلا دی۔ اس درجے کے پیغمبر اسماعیل علیہ السلام، ان دونوں کو حکم دیا گیا کہ میرے گھر کو صاف اور ستھرا رکھو۔ اس سے آپ سوچئے کہ مسجدوں کو صاف اور ستھرا رکھنے والے لوگ، وہ دنیا کے لوگ چاہے جو سمجھیں، ان کا مقام اور مرتبہ سے واقف نہ ہو، لیکن جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں اس نسبت کو سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کام اپنے کتنے محبوب پیغمبروں کو عطا فرمایا تھا، عام لوگوں سے نہیں کہا تھا۔ انسان اپنے بہت قریبی دوست سے، خلیل سے، جگری دوست سے جب کوئی بات بہت اہتمام سے کہتا ہے تو اس کا مطلب وہ کام اس کے نزدیک بہت بڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اہتمام سے اپنے ایسے پیغمبر کو جن کو منتخب کر لیا تھا کہ اب قیامت تک جتنے رسول اور پیغمبر آئیں گے آپ ہی کی نسل سے آئیں گے، اس پیغمبر کو حکم دیا تھا کہ دیکھو میرا گھر خوب صاف ستھرا رکھنا۔ تو جو لوگ مسجد کی صفائی اور ستھرائی کا کام کرتے ہیں ان کی نسبت دراصل وہیں سے جڑی ہوتی ہے۔ وہ اپنے آپ کو دنیا کے لیے، چونکہ دنیا دارالاسباب ہے تو ان کو تنخواہوں کی بھی ضرورت ہے، کچھ پیسوں کی بھی ضرورت ہے، لیکن وہ پیسوں کو سامنے رکھ کر یہ کام نہ کریں، اس کام کی عظمت کو سامنے رکھ کر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مسجدوں میں آتا جاتا تمہیں دکھے، بار بار مسجد میں آتا ہے، بار بار آتا ہے مسجد میں، اس کے ایمان کی گواہی دو۔ تو جو مسجد ہی میں رہتا ہو، مسجد ہی کے کام کاج کرتا ہو، اس کا ایمان کتنا بلند ہوگا۔ یہ اتنا بڑا اسی لیے فرمایا کہ قیامت کے دن جو مؤذنین ہوں گے، مسجد کی خدمت کرنے والے ہوں گے، ان کی گردنیں بلند ہوں گی، دور سے نظر آ جائیں گے کہ دیکھو یہ میرے گھر کے لوگ آ رہے ہیں۔ بہت بڑی فضیلت کی بات ہے، جو لوگ اس کام میں لگے ہیں وہ اپنے آپ کو سعادت مند سمجھیں اور اس سعادت کے ساتھ یہ کام کریں، صرف پیسوں کو پیش نظر رکھ کر یا خود اپنی حیثیت کو گھٹا کے نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے گھر کی خدمت کے لیے قبول نہیں کرتا ہے۔ اور ہم سب کی بھی ذمہ داری ہے کہ ہم مسجد کی صفائی کرنے والوں کو، مسجد کی خدمت کرنے والوں کو عظیم نگاہ سے دیکھیں۔ بہت بلند کام ہے، اللہ نے اپنے وقت کے محبوب پیغمبروں کو اس کا حکم دیا تھا، وہ یہ کام کر رہے ہیں، اور ہم سب بھی موقع ملے تو مسجد کو صاف ستھرا رکھنے میں تعاون کریں، جس سے جو تعاون ہو سکتا ہو۔ کہیں دیکھیں کچھ گندگی اس کو صاف کر دیں، اپنے ہاتھ سے کر دیا کچھ گھٹ تھوڑی جائے گا۔ تو یہ سعادت کی بات ہے کہ انسان مسجدوں کو، اللہ کے گھروں کو خوب صاف ستھرا رکھے۔ پھر فرمائے کس کے لیے؟ للطائفین
والعاکفین والرکع السجود، طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے اور نماز پڑھنے والوں کے لیے۔ طواف کرنے والوں کے لیے لفظ استعمال کیا للطائفین، اعتکاف کرنے والوں کے لیے لفظ استعمال کیا العاکفین، لیکن نماز کے لیے جو لفظ استعمال کیا، حالانکہ نماز کے لیے عربی زبان میں لفظ استعمال ہوتا ہے مصلی، تو کہہ دیتے للمصلین، کہ طائفین والعاکفین والمصلین، کہ نماز طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، نماز پڑھنے والوں کے لیے آپ گھر کو صاف ستھرا رکھیے۔ لیکن مصلین کے بجائے اللہ تعالیٰ نے فرمایا والرکع السجود، رکوع کرنے والوں کے لیے، سجدہ کرنے والوں کے لیے آپ اس گھر کو صاف ستھرا رکھیے۔ یہ کیوں کہا اللہ تعالیٰ نے؟ بجائے ایک لفظ کے مصلین کہنے سے کہ بجائے یہ لفظ کیوں استعمال کیا؟ دیکھیے نماز میں 4 حیتیں ہوتی ہیں، انسان یا تو قیام کرتا ہے، کھڑا ہوتا ہے، یا رکوع کرتا ہے، یا سجدہ کرتا ہے، یا قاعدے میں بیٹھتا ہے۔ یہ 4 حیتیں نماز کی ہیں۔ ان 4 حیتوں میں جو نماز کی زیادہ اہم حیت ہے وہ رکوع اور سجدہ ہے۔ دراصل نماز بندگی کا نام ہے، اللہ کو عظیم سمجھ کر، بڑا سمجھ کر انسان اس کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو جاتا ہے کہ اللہ ہم آپ کے بندے ہیں، اور اس بندگی کا اظہار سب سے زیادہ ہوتا ہے جب انسان اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جھکا دیتا ہے کہ اللہ ہم نے آپ کو اپنے سامنے جھکا دیا۔ اب وہ رکوع میں چلا گیا اور جب سجدے میں چلا گیا تو اور زیادہ جھکا دیا کہ اب اپنی پیشانی بھی زمین پر رکھ دی اللہ کے سامنے۔ اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ بندہ اللہ سے سب سے زیادہ قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ یہ رکوع اور سجدہ یہ بہت ہی اہم ہے نماز کے اندر۔ بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ ایسی بیماری عطا فرما دیتے ہیں جس کی وجہ سے انسان رکوع اور سجدے سے محروم ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو زندگی کی آخری سانس تک ایسی بیماریوں سے محفوظ رکھے۔ ہم جب بھی نماز پڑھیں کامل رکوع اور سجدے کے ساتھ نماز ادا کریں۔ بعض لوگوں کو ایسی بیماری ہو جاتی ہے، اب بیماری میں تو یقیناً جب بیماری ہے رکوع سجدہ نہیں کر سکتے، نماز ان کی کامل ہوگی اور انشاءاللہ اللہ کے یہاں پورا اجر ملے گا۔ لیکن بعض لوگ اس میں کوتاہی کرتے ہیں کہ ذرا سے کچھ ہوا اور کرسی لے کے بیٹھ گئے نماز پڑھنے، تھوڑی سی تکلیف ہوئی اور کرسی میں نماز پڑھنا شروع کر دیا۔ کرسی میں نماز پڑھنے میں تو نماز کی جو 4 حیتیں ہیں سب فوت ہو جاتی ہیں، نہ قیام ہوا، نہ رکوع ہوا، نہ سجدہ ہوا، نہ قاعدہ ہوا، سب فوت ہو گیا۔ اگر ضرورت پڑ جائے انسان کو رکوع و سجدہ نہیں کر سکتا، کوئی تکلیف ہے کمر میں ایسی، تو پھر بیٹھ کر نماز پڑھنا چاہیے، زمین میں بیٹھ کر، کم سے کم ایک حیت تو باقی رہے گی، انسان زمین میں تو بیٹھ جائے گا۔ اس لیے کرسی میں نماز پڑھنے کا مزاج نہیں بنانا چاہیے۔ بعض جگہ بہت ہوتا ہے، ذرا سے کچھ ہو فوراً جا کر کرسی میں بیٹھ، نماز کی حیت کے ہی مناسب نہیں۔ نماز تو بندگی سکھاتی ہے، کرسی میں بیٹھ کر بندگی کہاں آتی ہے، تو آدمی اور زیادہ کرسی کا حال کیا ہوتا ہے۔ اس لیے کرسی کا مزاج نہیں بنانا چاہیے۔ اگر تکلیف ہے تو بیٹھ کر نماز پڑھیں، اور تھوڑی بہت تکلیف ہے رکوع اور سجدہ تکلیف کے ساتھ بھی اگر کر سکتا ہے تو رکوع اور سجدے کو چھوڑنا نہیں چاہیے۔ یہ اللہ کی یعنی یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن کے بارے میں فرمایا کہ جو جہنمی ہوں گے اللہ تعالیٰ ان کو حکم دیں گے، جب قیامت کے میدان میں اعلان ہوگا، اللہ کی ایک تجلی ظاہر ہوگی اور سارے ایمان والے سجدے میں چلے جائیں گے، سب سجدے میں، لیکن کچھ لوگ ہوں گے جو اس دن سجدہ نہیں کر سکتے ہوں گے، سیدھے کھڑے ہو جائیں گے، ان کی کمر کو اللہ تعالیٰ ایسا کر دیں گے جھک نہیں پائیں گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ خدا نہ کرے کوئی ایسی بیماری ہمارے ساتھ ہو، لیکن اپنی حد تک کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جب تک انسان تھوڑی بہت تکلیف بھی ہو جائے تو ہو جانے دیں، لیکن رکوع اور سجدے کو نہ چھوڑیں۔ اب بہت مجبوری ہے تو شریعت نے یقیناً گنجائش دی ہے کہ نماز پڑھو، کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کر پڑھو، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے لیٹ کر پڑھو، اشارے سے ادا کرو، نماز نہ چھوڑو، لیکن جب تک طاقت ہے تو اپنی وجہ سے ذرا سی آسانی کے لیے شریعت نے آسانی دی ہے، لیکن اس کو ایسا بھی نہ کرے کہ ذرا سا کچھ ہوا چل کر اچھے خاصے گھر سے آ گئے مسجد تک اور مسجد ہی میں آ کے بس کرسی میں آ کے بیٹھ گئے آرام سے۔ اس رکوع اور سجدے کو نہیں چھوڑنا چاہیے، یہ بہت ہی اہم ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اہمیت کے ساتھ الگ سے تذکرہ فرمایا۔ حالانکہ مصلین بھی کہہ سکتے تھے کہ نماز پڑھنے والوں کے، لیکن چونکہ یہ نماز کا سب سے اہم رکن ہے اس لیے فرمایا کہ رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے میرے گھر کو صاف اور ستھرا رکھو۔
پھر آگے فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَى عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اے ہمارے رب، اس جگہ کو آپ امن و امان والا شہر بنا دیجیے، وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، اور یہاں کے لوگوں کو روزی دیجیے پھلوں میں سے، من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، جو ان میں سے اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ اوپر جو آیت آئی تھی 124 نمبر کی، اس میں ابراہیم علیہ السلام سے جب اللہ تعالیٰ خوش ہوئے اور ان کو حکم سنایا، ان کو انعام دیا کہ ہم آپ کو دینی پیشوائی عطا کریں گے، امام بنائیں گے، تو ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت فوراً کہا تھا وَمِن ذُرِّيَّتِي، کہ میری اولاد کو بھی یہ مقام عطا فرمائیے، ان کو بھی امامت کا مقام عطا فرمائیے، دینی پیشوائی۔ تو اللہ نے فرمایا کہ گناہ گاروں کو ہم یہ مقام نہیں دیتے، فاسقوں کو یہ مقام نہیں دیتے۔ تو اب جب دوسری دعا کی ابراہیم علیہ السلام نے، تو پہلے ہی کہہ دیا کہ آپ روزی دیجئے یہاں کے لوگوں کو، اور اس شہر کو امن و امان والا شہر بنا دیجئے، اس جگہ کو، اور روزی دیجئے کن کو؟ من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی جو مومن ہوں، نیک ہوں، آپ ان کو روزی دے دیجئے۔ تو ایک تو دعا کی ھذا بلدن آمنہ، کہ اس کو شہر بنا دیجئے امن و امان والا۔ اس وقت جو دعا مانگی تھی وہاں تو کچھ بھی نہیں تھا، کوئی عمارت نہیں تھی، کچھ نہیں تھی، اور یہ دعا کیسی قبول ہوئی ہم اپنی آنکھوں سے آج دیکھتے ہیں، کیسا شاندار شہر بنا ہوا ہے۔ اور دوسری دعا کی تھی وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، وہ بھی دیکھتے ہیں دنیا کی ساری چیزیں وہاں میسر ہیں، اور آج سے نہیں، سینکڑوں سالوں سے میسر ہے۔ اللہ نے اس کا جو جائے وقوع بنایا ہے کہ جو تجارتی قافلے وہاں سے نکلتے تھے ان سے ان کو فائدہ ہوتا تھا، تو اور پھل اور فروٹ اور سارے میوے اور جتنی چیزیں وہاں کثرت سے ملتی ہیں وہ جانے والے اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ لیکن ایک چیز جو یہاں فرمائی کہ من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، کہ اے اللہ روزی آپ عطا فرمائیے جو آپ پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہو۔ تو وہاں تو اللہ تعالیٰ سے عام دعا کی تھی کہ اللہ میری اولاد کو بھی بنا دیجئے، تو اللہ نے فوراً منع کر دیا، نہیں سب کو نہیں دیں گے یہ۔ اور یہاں انہوں نے پہلے ہی کہہ دیا کہ وہاں منع کیا جا چکا تھا، تو پہلے ہی کہہ دیا اچھا صرف ایمان والوں کو روزی دیجئے، تو پھر یہاں اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا۔ اللہ نے فرمایا روزی کا معاملہ دنیا میں ایسا نہیں کہ ہم صرف مومن کو دیں گے، یہاں تو روزی ومن کفر فأمتعہ قلیلا، جو میرا انکار کرے گا، جو مجھے رب نہیں مانے گا، میں اس کو بھی روزی دوں دنیا میں۔ رب العالمین ہے، وہ سب کو روزی دیتا ہے، تو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے سب کے لیے وعدہ فرمایا کہ ہم سب کو دیں گے۔ چنانچہ جو مکہ میں لوگ رہتے تھے، اب تو وہاں کوئی غیر مسلم نہیں ہے، لیکن جس وقت لوگ تھے اسلام سے پہلے ان کو سب کو روزی ملتی تھی۔ تو روزی کا وعدہ اللہ نے دنیا میں سب سے کیا ہے، سب کو روزی دیں گے، چاہے کوئی اللہ کو مانے یا اللہ کو نہ مانے۔ کتنے دن دیں گے؟ قلیلاً، تھوڑے دن۔ تو دنیا میں اگر کسی کو دنیا کی نعمتیں زیادہ مل رہی ہیں تو یہ اللہ کی طرف سے اس کی دلیل نہیں ہوتی کہ یہ بندہ اللہ کے نزدیک مقبول ہے۔ دنیا تو اللہ تعالیٰ سب کو دیتے ہیں، اپنے ماننے والوں کو بھی، نہ ماننے والوں کو بھی، انکار فرعون کو بھی اللہ نے دیا، حالانکہ اس نے تو کہا تھا خدائی ہے، خود خدائی کا دعویٰ کیا، اس کے باوجود اس کو دیتے رہے۔ تو دنیا کی نعمتیں اللہ تعالیٰ سب کو دیتے ہیں، آخرت میں صرف ایمان والوں کے ساتھ فیصلہ ہوگا۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم دنیا میں سب کو دیں گے۔ قال ومن کفر فأمتعہ قلیلا ثم اضطرہ الی عذاب النار، اور پھر ان کو مجبور کریں گے جہنم کے عذاب کی طرف۔ مرنے کے بعد قیامت کے دن پھر جو میرا انکار کرنے والے لوگ ہوں گے، جنہوں نے ہمیں رب نہیں مانا ہوگا، اللہ نہیں تسلیم کیا ہوگا، ایسے لوگوں کو ہم جہنم کے عذاب کی طرف لے جائیں گے۔ وبئس المصیر، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کی اس برے ٹھکانے سے حفاظت فرمائے۔